ادھر جائے گا، یہ اگر ادھر نہیں پہنچ سکتا ہے، یہ تو مدینہ پاک نہیں پہنچے گا۔ اگر در مصطفیٰ صرف مدینہ پاک ہی ہے تو پھر میں تو نہیں جا سکتا ہوں۔ آج کل کے دور میں خاص کر کے مہنگائی کے دور میں تو پھر عمرہ کرنا بھی بڑا مشکل ہے، جانا بھی بڑا مشکل ہے، زیارت کے لیے نہیں جا سکتا۔ میں کدھر جاؤں گا، میں کدھر جاؤں گا، میں کدھر جا کر معافی مانگوں گا؟ بڑی خاص بات، بڑی خاص بات، یہ میں نے اپنے رہنما سے سنا، قربان جب آپ نے تحفہ عطا کیا۔ آپ فرماتے ہیں بچہ، جب آپ کے اور میرے آقا کا آخری وقت آیا نا، جب آپ اللہ پاک نے بلا لیا، جب آپ جبریل امین حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک آپ کی رضا کو، آپ کی چاہت کو چھوڑ دیا اللہ پاک۔ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے ہیں، اگر آپ آنا چاہتے ہیں دنیا کو الوداع کہنا چاہتے ہیں پھر آپ آ سکتے ہیں، آپ کی کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا جا جبریل میرے رب سے پوچھ میری امت کے بارے میں کیا فیصلہ ہے، میری امت کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، میں آ جاؤں گا، ایک بار نہیں لاکھ بار لبیک کہہ دوں گا، لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ جبریل امین پھر واپس جاتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مالک الملک، اے رب العالمین، آپ کے حبیب امت کے بارے میں بڑے پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے مالک نے میری امت کا کیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جا جبریل امین میرے حبیب کو خوشخبری سنا دے، میرے حبیب کو خوشخبری سنا دے، میں آپ کی امت کو لاوارث نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کی امت کو کبھی بھی لاوارث نہیں چھوڑوں گا، قیامت تک آپ کی امت میں آپ کے وارث بھیجتا رہوں گا، آپ کے وارث بھیجتا رہوں گا۔ وارث کون ہوگا؟ وارث وہ ہوتا ہے جس کے پاس وراثت ہوتی ہے۔ میں خاص بات کہہ رہا ہوں، وارث وہ ہوتا ہے جس کے پاس میرے آقا کی وراثت ہوتی ہے، در مصطفیٰ کا وارث ہوتا ہے۔ جب اس کے در پہ کوئی چلا جائے، وارث کے پاس چلا جائے، وارث کے پاس، وارث وہ ہوتا ہے یہ فاقہ کشف جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، اس کے جسم سے روح محمدی نکال، جس کے جسم میں روح محمدی ہو، جس کے جسم میں مشن مصطفیٰ ہو، جس کے اندر ارمان مصطفیٰ ہو، جس کے اندر غم مصطفیٰ ہو، جو آپ کے ارمان کے لیے، آپ کے غم اور مشن کے لیے، آپ کی امت کے لیے، آپ کے دین کے لیے تڑپ رہا ہو، رو رہا ہو، فریادیں کر رہا ہو، اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو، وہی آپ کا وارث ہوتا ہے، وہی آپ کا وارث ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، وہ کیا ہے؟ وہی وارث ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا میں لاوارث نہیں چھوڑوں گا، جو آپ کے وارثوں کے در پہ آتے رہیں گے، جو وہ آپ کے در کے وارث ہوتے ہیں، در مصطفیٰ کے وارث ہوتے ہیں، جو ان کے پاس آ جائے گا سمجھو وہ در مصطفیٰ پہ آ گیا ہے۔ جو ادھر آ کر معافی مانگے گا اسے سچی توبہ نصیب ہوگی، سچی توبہ اور آئندہ گناہوں سے محفوظ کر دیا جائے، آئندہ گناہوں سے بچا لیا جائے گا، آئندہ گناہوں سے بچا لیا جائے گا۔ وارث رسول کا در وہ ہوتا ہے جہاں جا کر سچی توبہ نصیب ہوتی ہے، گناہوں سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے، گناہوں سے چھٹکارا، پاکی ملتی ہے بندے کو، پچھلے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، آئندہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچا لیا جاتا ہے۔ جس در سے ہمیں یہ تحفہ مل جاتا ہے سمجھ لو وہ در مصطفیٰ، وہ در مصطفیٰ ہے، وہ آپ کے وارث کا در ہے۔ امام حسین پاک ایک وقت آیا، آپ وارث تھے، میرے آقا کے وارث تھے۔ جب امت کے اوپر مشکل وقت آ گیا، جب دین کے اوپر مشکل وقت آ گیا، وارث رسول نے پھر کیا کیا؟ وارث رسول نے پھر کیا؟ اپنی خانقاہ بچائی، اپنی شرنی شکرانے بچائے، اپنے مریض بچائے، اپنی عزت بچائی، اپنا سکون بچایا، آپ نے ہر چیز، وہ وطن، وہ جاگیر، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ شان، وہ سجادہ نشینی، وہ پیری، وہ مریدی، وہ سارے شرنی شکرانے، وہ سارا جو مال تھا سارا کا سارا اس امت کے لیے اور اس دین کے لیے قربان کر دیا، اس دین کے لیے قربان کر کے بچا لیا، اس امت کو بھی بچا لیا، اس دین کو بھی بچا لیا۔ ہے کوئی ایسا؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ ہو دل کی۔ میں آخر پہ ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، بڑے خوش قسمت ہیں ہم پاکستان والے، اور خاص کر کے جو لوگ اس علاقے کے نزدیک ہیں۔ میں اس ہستی کا پیغام لے کر آیا ہوں، آپ فرماتے ہیں میں پیر بن کر نہیں آیا، میں پیری مریدی کے لیے نہیں آیا، شرنی شکرانے لینے کے لیے نہیں آیا، تویز دینے کے لیے نہیں آیا، عورتوں کو بلانے کے لیے نہیں آیا، میں اس لیے نہیں آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں آ گیا امت محمدیہ، میں اس امت کو بھی بچانے کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے اپنا وطن قربان کر کے، اپنا قبیلہ قربان کر کے، اپنا مال قربان کر کے میں آ گیا ہوں۔ میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے آپ کے آقا نے بھیجا ہے، مجھے آپ کے آقا نے بھیج دیا ہے۔ اے امت محمدیہ ایک دفعہ میرے پاس آ جاؤ، ایک دفعہ میرے پاس آ جاؤ، تمہیں مسلکوں سے، تمہیں فرقوں سے، تمہیں گروہوں سے، تمہیں ٹولوں سے میں نکال لوں گا، جس طرح میرے آقا نے 313 کو ایک بنایا تھا، دوبارہ مسلمانوں کو ایک بنا دوں گا۔
ایک بنا دوں گا، ایک بنا دوں گا. جب مسلمان ایک بن جائیں گے، جب مسلمان متحد ہو جائیں گے، قسم سے کامیابی کامرانی اللہ پاک ان کے قدموں میں رکھ دیں، ان کے قدموں میں. جب تک ہم ایک نہیں ہوتے ہیں کامیابی ہمیں نہیں مل سکتی. کیونکہ میرے آقا نے کوئی فارس سے آیا، سلیمان کدھر سے آئے؟ فارس سے. ابد سے کوئی آئے؟ کوئی روم سے آئے نہیں آئے. صہیب کدھر سے آئے؟ بلال کدھر سے آئے؟ اچھا پھر مدینہ پاک میں پہنچے، ادھر جو دشمن تھے ایک دوسرے کے، اوس اور خزرج والے، وہ کدھر کس کس قبیلے سے، کس کس علاقے سے آئے؟ دشمن تھے پہلے ایک دوسرے کے. کوئی کدھر سے آیا، کوئی کدھر سے آیا، کوئی کدھر سے آیا، کوئی کس مذہب سے آیا، کوئی کس علاقے سے آیا، کوئی کس قبیلے سے آیا. آپ کو اور میرے آقا نے سب کو بھائی 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 بھائی. مدینہ پاک میں سب سے پہلا سبق آپ نے کیا دیا سب کو؟ مواحات کا. انما المؤمنون اخوہ. آپ نے ان کو آپس میں مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں، ایک بنا دیا. جب ایک ہو گئے پھر حکم آ گیا، اگر بدر کا میدان ہے پھر بدر میں بھی اترے، وہ بدر میں بھی اترے. اگر احد کا میدان ہے احد میں بھی اترے. خندق کا میدان ہے خندق میں بھی اترے. سارے کے سارے کیا تھے؟ وہ ایک تھے. وہ ان کا خدا ایک، ان کا نبی ایک، ان کا قرآن ایک، ان کا کعبہ ایک، ان کا دین، ان کا ذرا غور کرنا، میں آخری بات کر رہا ہوں، ان کا دین ایک. وہ سب ایک تھے، وہ سب ایک تھے. 313 تھے لیکن ایک تھے. مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک سپر طاقتوں کو بھی اس وقت کیسروں کسرا جیسی طاقتوں کو بھی انہوں نے پاؤں کے نیچے روند کر اسلام کو سربلند کر دیا. ہم کتنے ہیں آج؟ اربوں کے حساب سے مسلمان، اربوں کے حساب سے. علم کی کمی نہیں ہے، چوکوں کی کمی نہیں ہے، چلوں کی کمی نہیں ہے، ٹوپیوں پگڑیوں کی کمی نہیں ہے، زہری تسبیحوں کی کمی نہیں ہے، پھر مزاروں کی کمی نہیں. دربار بھی بہت ہیں، جماعتیں بھی بہت ہیں، فرقے بھی بہت ہیں، مسلک بھی بہت ہے، تبلیغ بھی بہت ہے. مسلمان ظاہری طور پر بہت زیادہ نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں کیا غالب کون ہے؟ ابھی مسلمان غالب ہے یا غیر غالب ہو گیا؟ کیوں مغلوب ہو گیا ہے؟ اگر علم کی بات ہے علم اس کا پاس ہے، اگر صرف نمازوں کی بات ہے نمازیں یہ پڑھ رہے ہیں، تسبیحوں کی بات ہے تسبیحاں بھی پڑھ رہے ہیں، روزوں کی بات ہے روزے بھی رکھ رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے جی. اگر کپڑوں کی بات ہے کپڑے بھی سفید پہن رہے ہیں، اچھا لباس بھی پہن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، جلوس بھی ہو رہے ہیں، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، محفلیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن مسلمان روز بروز نزول کی طرف کی ہوتا ہے. بے حیائی پہلے سے بڑھ گئی، دشمنی پہلے سے بڑھ گئی، قتل و غارت پہلے سے بڑھ گئی، مسلمان ایک دوسرے کی جان کا دشمن ہو گیا. یہ کیا وجہ ہے؟ اس علم نے ہمیں کیا دیا؟ ان جلسوں نے ہمیں کیا دیا؟ اس تبلیغ سے ہمیں کیا ملا؟ اس نسبت سے ہمیں کیا ملا؟ جو اسلام کی روح تھی. قسم سے اسلام کی روح کیا؟ اسلام کی روح پاکی ہے، اسلام کی روح محبت ہے، اسلام کی روح اتفاق ہے، اسلام کی روح غیرت ہے. اسلام کی روح، ذرا غور کرنا میری اس باتوں کو. ہاں اگر میں غلط بات کروں آپ کو سے پوچھ سکتے. اسلام کی روح پاکی، اگر پاکی نہیں ہے، اسلام علامہ صاحب فرماتے ہیں رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز روزہ قربانی حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، تو باقی نہیں ہے، تو باقی نہیں ہے. علامہ صاحب بڑے درد سے کہتے ہیں منفرد ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفرد ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات ہوتی جو ہوتے ہیں مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتی جو غم رکھنے والے سمت کے ہیں، جو درد رکھنے والے ہیں سمت کے، جو فکر رکھنے والے ہیں سمت کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کچھ بڑی بات ہوتی جو ہوتے ہیں مسلمان بھی فرقہ بندی ہے کہیں. ذرا غور کرنا ہے دو لفظوں کے اوپر. میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، سید ہوں، سچی بات کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. کل اللہ رسول مجھ سے پوچھ سکتا ہے، صرف ان کو نعرے لگوا کے آ گیا ہے، پیسے اکٹھے کر کے آ گیا ہے، بات بھلے بھلے ہوگی تیری اس لیے گیا تھا. جو حق کا سبق ہے، جو اصل سبق ہے، جس کی کمی ہے وہ کیوں نہیں پیش کیا؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، میں اپنی بات، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اقوام بھی ہو، سبھی کچھ تو ہو، یہ بھی بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. یوں تو دیوبندی بھی ہو، بریلوی بھی ہو، شیعہ بھی ہو، اہل حدیث بھی ہو، پنج پیری بھی ہو، یہ بھی بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. محسوس نہیں کر رہے میری اس بات کو؟ نکل گئے. اسلام ایک تن آور درخت ہے، اسلام ایک سمندر ہے. سمندر کو چھوڑ کر، درخت کو چھوڑ کر ہم کدھر پڑ گئے، کدھر چلے گئے؟ اللہ رسول نے ہمیں حکم کیا دیا ہے، اے ایمان والو
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. غور کرنا ہے اس میری آیت، اس سبق میں، میری نہیں ہے، اللہ پاک کا حکم ہے. ادھر اللہ پاک نے 3 بار ڈرنے کا حکم دیا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا. 3 دفعہ ڈرنے کی بات آئی ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا تو ہم کیا مار رہے ہیں؟ کوئی دیوبندی مار رہا ہے، کوئی بریلوی مار رہا ہے، کوئی شیعہ مار رہا ہے، کوئی پنجپیری مار رہا ہے، کوئی اہل حدیث مار رہا ہے. اچھا قبر میں پوچھا جائے گا کسی مسئلہ کے بارے میں سوال ہے تو مجھے بتاؤ، تیاری کرتے ہیں آج ہی سارے. کسی فرقے کی بات ہے مجھے بتاؤ، آج وہی ہو جاتے ہیں سارے، فرقے میں چلے جاتے ہیں. قبر میں سوال ہوگا تو کس کا ہوگا؟ یہ سوال ہوگا تو دیوبندی ہے، تو بریلوی ہے، تو شیعہ ہے، پنجپیری ہے، اہل حدیث ہے. کوئی سوال اگر ان میں سے ہے مجھے بتاؤ، لیکن ایک سوال ہوگا میں بتاتا ہوں. ما دین کا تیرا دین کیا ہے؟ کیا میرا دین دیوبندی ہے، بریلویت ہے، شیعت ہے، اہل حدیث ہے، پنجپیری ہے کیا؟ ادھر سوال ہوگا. جو بندہ کہے گا میں دیوبندی ہوں، جو کہے گا میں بریلوی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں پنجپیری والے حدیث ہوں، مجھے بتاؤ وہ پاس ہو جائے گا یا فیل ہو جائے گا؟ پھر مجھے وہ بتاؤ جو کہے گا میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام. بس اے ایمان والو، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. جو اللہ کے حبیب لے کر آئے، اتنا بڑا دین، اتنا بڑا تحفہ، اتنی بڑی شان، اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی کامیابی، اس کو چھوڑ کر جو ہم نے خود بنائے ان کی طرف گئے تو کیا ملا ہمیں؟ کیا ملا؟ سوائے ذلت کے، سوائے خواری کے، سوائے بدنامی کے، سوائے دہشت گردی کے ہمیں کچھ نہ ملا، انتہا پسندی کے کچھ نہ ملا. اگر ملا ہے تو پھر کدھر سے ملتا ہے؟ 1400 سال پہلے کدھر سے ملا تھا؟ بتا دے فرشیوں کو، بات ختم کر رہا ہوں، بتا دے فرشیوں کو عرش کا پیغام زندہ ہے. دین کدھر سے آیا ہے؟ یہ فرشی نہیں ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی علاقے کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی عقل نے نہیں بنایا ہے. یہ عرش آیا ہے، اللہ پاک نے بنایا ہے، اللہ پاک نے دیا، اللہ کا حبیب لے کر آیا ہے. بتا دے فرشیوں کو عرش کا پیغام زندہ ہے. وہی دین، یہ دین نہیں جو آج ہمارے پاس ہے، یہ نہیں، وہی دین قائم ہے، وہی اسلام، وہی اسلام زندہ ہے. وہی اسلام جس نے بادشاہی دی غلاموں کو، وہی اسلام جس نے بادشاہی دی غلاموں کو، وہ اب بھی زندہ کر سکتا ہے اپنے کارناموں کو. بادشاہوں سے توقع رکھ، نہ دنیاوی امیروں سے. ہم کہتے ہیں یہ بادشاہ آ جائیں گے، یہ حکمران آ جائیں گے تو دین زندہ ہو جائے گا. ایسے کبھی نہیں ہوگا. ایسے کبھی دین شروع میں بھی، ابتدا میں بھی مسکینوں کے پاس آیا ہے، غریبوں کے پاس آیا ہے. انہوں نے دین کی مدد کی ہے، انہوں نے دین کی مدد کی ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ پاک فرماتے ہیں تم میرے دین کی مدد کرو گے، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارے قدم جما دوں گا، تمہارے قدم جما دوں گا. کامیابیاں تمہیں مل جائیں گی، لیکن کب؟ جب تم میرے. ہم مدد کر رہے ہیں اپنے مسئلے کی، ہم مدد کر رہے ہیں اپنے فرقے کی، ہم مدد کر رہے ہیں اپنے ٹولے کی، ہم مدد کر رہے ہیں کس کی؟ اپنی جماعت کی. اپنی نہیں. آج تبلیغ بھی، قسم سے میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، تبلیغ آج مسلکوں کی ہوگی. کس؟ میں کھول کے بات کر رہا ہوں، سچی بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے یہ موقع مجھے بھی نہ ملے، آپ کو دوبارہ نہ مل سکے. دیوبندی کی یہ چاہت ہے، یہ سچی باتیں ہیں. ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ محسوس کر جائیں، لیکن آج بھی آپ کا ہاتھ میرا گریبان. کل اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ بھی حاضر ہو جائیں گے، میں بھی حاضر ہو جاؤں گا. اگر میں جھوٹ بولوں، ملاوٹ کروں، یا میں ذاتی فائدہ اس میں دیکھوں کہ میری ذاتی معاملہ ہے، میں نے کوئی ٹولہ بنانا ہے، کوئی جماعت بنانی ہے، نہیں. وہی ٹولہ، وہی جماعت ہے جو آقا پاک سے بنے 1300 سال پہلے امت محمدیہ اسلام والی جماعت. اس لیے میں عرض یہ